اگر آپ نے اکیلا محنت شروع نہ کی اللہ کو جاننے کی، اللہ کو پانے کی، اللہ سے اٹیچ ہونے کی، تو یقین کرے آپ کی زندگی گزر جائے گی جس طرح باقی انسانوں کی زندگیاں گزر رہی ہیں، ختم ہو جائے گی، لیکن افسوس ہوگا۔ تو افسوس سے بچنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ انسان تھوڑا سا وقت اپنے اللہ کو دے، تھوڑا سا وقت اپنے علم، اپنے دین کے علم کو دے، تھوڑا سا وقت اپنے آپ کو دے، اپنے آپ سے وفائیں کریں، اپنے آپ سے محبت کریں۔ اس لیے محبت کریں کیونکہ میں مسلمان ہوں، میری زندگی کا ایک ایک سیکنڈ میری آخرت کے ہزاروں سال بنا رہا ہے، اور میری زندگی کا ایک ایک سیکنڈ میرے آخرت کے ہزاروں سال بگاڑ رہا ہے۔ میں مسلمان ہوں، آپ مسلمان ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے کہ بھائی اس کے سوا ہمارا کوئی کام نہیں بنا سکتا، اس کے سوا کوئی ہمارے مسئلے حل نہیں کر سکتا، اس کے سوا ہماری کوئی ضرورتیں پوری نہیں کر سکتا، اس کے سوا ہماری کوئی حفاظت نہیں کر سکتا۔ اللہ ہی میرا سب کچھ ہے، اللہ ہی آپ کا سب کچھ ہے، اور میں اس اللہ کے لیے ایک زندگی تو کیا 10 زندگیاں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں۔ میں اس اللہ کے لیے اپنا جان، مال، صلاحیت، وقت، ہر چیز جو میرے پاس ہے، میرے اندر اتنی ایمانی کیفیت آ جائے کہ میں اللہ کے لیے قربان کرتے وقت سوچوں بھی نہ کہ اس کیا ہوگا، اب یہ ہوگا، وہ ہوگا۔ اور ایسے لوگ گزرے ہیں، یقین کریں، یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہے، یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہے، صحابہ نے کر کے دکھایا یہ سب کچھ۔ صحابہ کی زندگیوں میں جب تک دین نہیں تھا، ان کی زندگیوں میں گمراہیاں تھیں، لیکن جیسے ہی دین آیا، انہوں نے اللہ کو سمجھا، دین کو سمجھا، تو سب کچھ چھوڑ دیا، گناہ چھوڑ دیے، ان میں شعور آیا، پھر انہوں نے اپنے دین پر پختگی اختیار کی، بھٹکے نہیں، نبی کا ساتھ دیا، نبی کے دین کا ساتھ دیا، اللہ رب العزت کی عبادتوں میں ایک دوسرے کے ساتھ ریس لگایا کرتے تھے۔ اچھا اس نے 10 رکعتیں نفل پڑھی ہیں، میں 20 پڑھوں گا۔ اچھا اس نے اللہ کے راستے میں اتنا مال خرچ کیا ہے تو میں اس سے زیادہ کروں گا۔ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ رہے تھے وہ نیکیاں کرنے میں، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ اچھا اس نے یہ گاڑی لی ہے، میں اس سے اچھی لے کے دکھاؤں گا۔ اچھا اس نے گھر بنایا ہے، میں اس سے اچھا گھر بناؤں گا۔ تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہماری زندگی صرف اور صرف دنیا تک محدود ہو گئی ہے۔ ہمارے نوجوان ڈے بائی ڈے بربادی کی طرف جا رہے ہیں، اور ان بربادیوں میں شیطان ان کو سکسیس دکھا رہا ہے، باطل والا سکسیس جو جلدی مل جاتا ہے۔ ہاں جی تھوڑا سا نہاؤ، تھوڑا سا فریش ہو جاؤ، اسپائک شائک بناؤ، جیکٹ شیکٹ پہنو، باہر نکلو، دیکھنا لڑکیاں کیسے دیوانی ہوتی ہیں۔ ہاں وہ 10 دن صرف اپنے اکاؤنٹ پہ محنت کر، 10 دن اپنی ویڈیوز اپڈیٹ کر، دیکھ تیرے فالوورز کتنے بنتے ہیں۔ تو فالوورز کمانے ہیں، بس کپڑے اتار دو، ایک ویڈیو بناؤ، اپلوڈ کرو، فالوورز ہی فالوورز۔ شیطان ایسے کام کروا کے پھر انسان کو دنیا سے انسپائر کرتا رہتا ہے، دنیا میں مصروف کرتا رہتا ہے، اور حق والوں کو ہمیشہ اس چیز کا خیال ان کے دلوں میں ڈالتا ہے کہ دیکھو گمراہی میں کتنا مزہ ہے، دیکھو گناہوں میں کتنے لوگ کامیاب ہو رہے ہیں، دیکھو گناہ کرنے سے، اللہ کی نافرمانی کرنے سے دنیا کیسے بھر بھر کے آتی ہے، اور نیک لوگ بھی اکثر ان جھانسوں میں آ جاتے ہیں۔ ہم سوشل میڈیا یوزر ہیں تو چلو سوشل میڈیا پہ ذرا بات کر دیتے ہیں۔ ہم لیٹ سپوز ایک دو لڑکیاں اکاؤنٹ بناتی ہیں، 2 بہنیں اکاؤنٹ بناتی ہیں۔ ایک بہن کو شیطان یہ دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ تم ایسا کرو، گندی گندی ویڈیوز بناؤ، اپڈیٹ کرو، اپلوڈ کرو، تمہارے بہت سارے فالوورز آ جائیں گے، فالوورز آئیں گے تو تمہیں فیم مل جائے گی، فیم ملے گی تو تمہیں کمپنیز کی طرف سے آفرز آئیں گی، ماڈلنگ کی، ایکٹنگ کی، پھر تم ماڈل بن جاؤ گی، پھر تم سٹار بن جاؤ گی، تم پھر سیلیبریٹی بن جاؤ گی، پھر تمہارے پاس دنیا آ جائے گی، بڑی بڑی کارز کلیکشن آ جائے گی، برانڈ ہو جاؤ گی تم، یہ ہو جاؤ گی، وہ ہو جاؤ گی۔ وہ اس سوچ میں آتی ہے اور فوراً ویسے کام، ویسی حرکتیں کرنا شروع ہو جاتی ہے، اور جسموں کی نمائش میں اپنے ارد گرد بہت سارے لوگوں کو اکٹھا کر لیتی ہے۔ اور دوسری بہن جو ہوتی ہے وہ سیدھی سادھی ہوتی ہے، دوسری بہن اللہ سے بہت کنیکٹڈ ہوتی ہے، دوسری بہن اللہ کا خوف دل میں رکھتی ہے، اسے اللہ سے حیا آتی ہے، اللہ سے شرم آتی ہے، اس کے سامنے مرنے کا کانسیپٹ ہے، اس کے سامنے مرنے کے بعد زندہ ہونے کا کانسیپٹ ہے، اس کے سامنے دنیا بالکل کلیئر ہے، زندگی بالکل کلیئر ہے، اسلام بالکل کلیئر ہے، وہ 100% اپنے دین پر قائم دائم ہے، اور اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ چلو ہم اچھی باتیں شیئر کرتے ہیں، وہ حدیثیں پوسٹ کرتی ہے، وہ قرآن کی آیتیں پوسٹ کرتی ہے، وہ اسلامک ویڈیوز پوسٹ کرتی ہے، اس طرح کرتے لیکن مایوس ہو جاتی ہے، یار کوئی لائک ہی نہیں آ رہا، کوئی کمنٹ ہی نہیں آ رہا، کوئی ویو ہی نہیں آ رہا۔ تو کیا ہوتا ہے کہ یہ بہن جو ہے دوسری بہن کو دیکھتی ہے اور دل میں یہ سوچتی ہے کہ یہ دیکھو یار، یہ تو ناچ رہی ہے، گا رہی ہے، میں اسے روز سمجھاتی ہوں، لیکن پھر بھی لوگ، اس کے تو ملین فالوورز بھی ہو گئے اور میں آج وہی 1000 2000 لوگوں میں پھنسی ہوئی ہوں۔
میری تو کوئی بات سن ہی نہیں رہا. تو یہ اپنا کام چھوڑ دیتی ہے, یہ بیزار ہو جاتی ہے, یہ نہیں کرتی آج کے بعد پوسٹ. اور وہ جو دوسری ہے وہ اسٹل اپنے چرچوں میں لگی ہوئی ہے, جو اس کا نفس جیسے اسے بتا رہا ہے بس وہ کر رہی ہے. فیمس ہو گئی, ٹک ٹاک, سیلیبریٹی, سب کچھ بن گئی وہ. اب اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے اپنے لیے. کھا پی رہی ہے, بڑے بڑے ہوٹلز میں جا رہی ہے, میٹنگز کر رہی ہے, یہ کر رہی ہے. یہ بہن یہاں بیٹھ کے نا مایوس ہو جاتی ہے, بس اپنے آپ تک عبادتیں رکھتی ہے اور خوش ہے. ایک دن اسے کال آتی ہے, اس دوسری بہن کو, نمازی, پرہیزی, اسلامک پوسٹ کرنے والی کو کال آتی ہے ان نون نمبر سے. یہ ریسیو کرتی ہے, ہیلو جی ہائے, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ فلانی بہن بات کر رہی ہیں؟ 2 سال بعد اسے کال آتی ہے نا. جی میں وہی بات کر رہی ہوں جو, اچھا ایکچولی میں آپ کی کوئی پوسٹ نہیں آ رہی, ایکچولی میں آپ کوئی دین کی بات نہیں کر رہی, کیوں 2 سالوں سے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے جب سے دین کا کام سٹارٹ کیا مجھے تو کوئی ریوارڈ ہی نہیں ملا, لوگوں نے میری باتوں کو سنا ہی نہیں, ہمیشہ نہ ہی میری باتوں کو لیا, لوگ تو عمل ہی نہیں کرتے, تو میں بیزار ہو گئی تھی, اس وجہ سے میں نے دین کا کام چھوڑ دیا. تو اس نے کہا آپ کو پتہ ہے میں کون ہوں؟ تو اس نے کہا نہیں. کہتے ایک دن میں گندی ویڈیوز دیکھ رہا تھا, ایک دن میں پورن فلمیں دیکھ رہا تھا, تو اچانک سے آپ کی ایک پوسٹ میرے سامنے آ گئی, آپ کی ایک چھوٹی سی بات میرے سامنے آ گئی, اور اس بات نے مجھ پر اتنا اثر کیا, اس بات نے مجھ پر اتنا اثر کیا, اتنا اثر کیا کہ میں نے اسی وقت وہ گندی ویڈیوز دیکھنا بھی بند کر دی. اس کے علاوہ میں اٹھا, میں نے توبہ کی, اللہ کے سامنے رویا, نیک ارادہ کیا, میں چلا گیا تھا علم حاصل کرنے. 1 سال کے بعد مجھے بیسکس علم مل گئے تھے, اور میں ایک بہت بڑا لینڈ لارڈ ہوں. میری بہت بڑی بڑی زمینیں تھیں جو کسی پہ ناجائز قبضے تھے, کسی پر کچھ میرے اپنے تھے, میرے پاس لوگوں کے حقوق تھے. میں بہت بڑا گنہگار تھا, میں بہت بڑا سنر تھا, لیکن امیر تھا دنیا کے اعتبار سے, میرے پاس سب کچھ تھا. جب سے میں نے آپ کی یہ پوسٹ پڑھی میں نے لوگوں کے حقوق واپس کر دیے, ایک ایک غریب کے ایک ایک دروازہ کھٹکھٹایا اور ان کو ان کا حق واپس دیا. اور آج میں نے 3 مدرسے اپنے بڑے بڑے زمینوں پر بنائے جس میں لاکھوں کے طلباء آج علم حاصل کر رہے ہیں. یہ سب آپ کی وجہ سے. وہ وہیں پر سجدے میں گری اور کہا کہ اللہ تیرا شکر. تو ہم جب دین کے کام کو کر رہے ہوتے ہیں, دین کو جب فالو کر رہے ہوتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی ہمیں تنہائیوں سے سامنا کرنا پڑتا ہے, ہمیں بے رخیوں سے سامنا کرنا پڑتا ہے. لوگ ہمیں دھکا دیتے ہیں, ہمیں گراتے ہیں, ہمیں ویلیو نہیں دیتے. اور اس کے برعکس جو شیطانی کام ہوتے ہیں ان کو بہت زیادہ لوگ ویلیو دیتے ہیں, سروں پہ بٹھاتے ہیں, ان کے پیچھے واہ واہ کرتے ہیں. یہ سیلیبریٹیز کو دیکھیں ذرا, پتلی پتلی ٹانگوں سے گھوم پھر رہی ہوتی ہے اور لوگ ان کے پیچھے ہوتے ہیں موبائل پکڑ کے. پتہ نہیں کیا ہے ان میں, کچھ بھی نہیں ہے یار. 2-4 فلمیں بنا کے اپنے آپ کو آسمانوں پہ پہنچا دیتے ہیں, پھر ساری عمر سارے لوگ ان کے پیچھے پاگل ہوتے ہیں. کیا ہے ان میں؟ انسان ہے, جیسے ہمارے بھائی ہوتے ہیں, جیسے ہماری بہنیں ہوتی ہیں, ویسے بھی وہ ہوتے ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ اللہ نے اس کی شکل تبدیل کر دی, اس کی شکل تبدیل کر دی. اس نے اپنی شکل سے ناجائز فائدہ اٹھایا, اور ہماری بہنیں الحمدللہ بیٹھی رہتی ہیں گھروں میں, ناجائز فائدہ نہیں اٹھاتی ان چیزوں سے. باقی جانا تو انہوں نے بھی ایک ہی جگہ ہے جدھر ہم جانے والے.